بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو ہی اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں کہ محترم ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیں، یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، اسی مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں تو اسے معلوم نہیں کہ کب وہ بالغ ہوا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نمازیں ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتیں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض اور عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نمازوں کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اسی طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی، یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے۔ جو نمازیں ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہیں، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ ہم نے ادا کر چکی، اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے،
اسی طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بھی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا، مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعتیں فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے ہیں، 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ آخرہ میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں التحیات، مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلا، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے، یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری صورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یعنی 3 مرتبہ پڑھ لے، پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کرنا فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں، اس سے آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصے گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کی صرف فرائض اور وتر ادا کریں، مثلاً پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہو تو پھر کل 20 رکعتیں اس طرح ادا کرے: 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء بما 3 وتر۔ اس طرح نیت کرے، مثلاً میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتی ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔
ہر قضا نماز کی اسی طرح نیت کی جائے گی، یعنی دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا بہتر ضروری نہیں۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور یہودیوں کو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمان کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم میرے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں کہا، اور آپ کہاں؟ میں تو معمولی سا بندہ، میں ایک معمولی سا چرواہا اور میں صاف فام انسان ہوں، میرے بدن سے بو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھ سے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ کی تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور جہاد ہے۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جانا چاہتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے 2 میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میری کوئی ضمانت لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا پہنچا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس لے کر جاؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر جائزہ لینے گئے۔ ایک جنگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا تو فرمایا، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے، یہ وہ عجیب غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔
اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو چکی ہے۔ ناظرین، اندازہ کریں اور دیکھیں، اگر کچھ عرصے پہلے اس چراوے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور قرآن میں فرمانے اللہ ہے کہ اے پیغمبر، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپے تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ فرمان نبوی ہے ترجمہ، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے، پھر اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کر دے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ حشام بن حکم نے جعفر صادق سوال کیا کہ نماز کا کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور رسول کی یاد سے غافل تھے، اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا، کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا، ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا بے روح ہو گیا اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہتے تھے چلے گئے۔ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کا فراموش نہ کریں، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا تاکہ ہر روز 5 بار حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو یاد کریں اور ان کا اسم گرامی زبان پر لائیں، اور اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہوں اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خشوع و خضوع اور رغبت و شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی اور اخروی حصے میں اضافے کا طلبگار رہے۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے۔ سجدے کا فلسفہ غرور، تکبر، خود خواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدا وحدہ لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہ کی بخشش جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الورا کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 اراکین ہیں، اراکین میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے پرچہ لازمی سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار دیا جائے گا جس نے نماز پڑھی ہوگی۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا معجب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہوئے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا رب تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخفیف کر لو، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ سے نماز کم کرنے کی درخواست کی تو رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر کے دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے اور کم کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں اجر 10 کا دوں گا اور ایک نیکی کا اجر ہمارے ہاں 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے اعمال نامے میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی کہ 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا، پڑھنے میں 5 اور ثواب کے لحاظ سے 50۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کا پائیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ 5% نمازی ہیں، لیکن ہم معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا پکواتے ہیں، جلوس نکلواتے ہیں، مسجدیں، مزاروں، سرکاری غیر سرکاری اداروں اور عمارتوں پر چراغ کیا جاتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی رات کا قیام کرتا ہے نظر آتا ہے، حالانکہ شریعت محمدیہ میں ان رسومات کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج کی اصل روح نماز سے ہے، ہم غافل ہیں، جس چیز کا ثبوت نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ نماز من جانب اللہ تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ غور فرمائیں کہ ہماری کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا قدر نہ کریں تو ہمارے ساتھ تو تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نماز پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کریں؟ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر و مال تباہ و برباد ہو گیا۔ جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون قارون ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑا ہے رب تعالیٰ نے۔ ان حدیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کا مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار ہے۔ میرا خیال ہے میں جہاں عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہے وہاں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ تارک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، نہ حج، نہ قربانی، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ شب معراج کا قیام کرنے والوں کو روزے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلہ جلیلے سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ پکا سچا نمازی بنائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم